بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تلخ حقائق۔ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ایبٹ آباد شہر میں ایک قتل ہوا۔ اس سے پہلے اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آج ایبٹ آباد جیسے پرامن شہر کے اندر لاقانونیت اپنی عروج پر کیوں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل رات اور پرسوں رات یہاں پر ٹریفک 1.5-2 گھنٹے جام رہی۔ اس کی وجہ برساتی پانی کا روڈوں پہ آنا اور جو نالے ہیں، برساتی نالوں پہ جو تعمیرات ہوئی ہیں یا جو ناجائز قبضے کیے گئے ہیں، اب آج اس پہ بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی ہم جی بی کے الیکشن پہ بھی بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے کو ہوسٹ ہیں سینئر تجزیہ نگار اور سینئر صحافی سردار گلنواز صاحب موجود ہیں۔ سردار صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ سردار صاحب، صاف ستھرا پنجاب کا ہم نے پروجیکٹ کا نام سنا، اور صاف ستھرے پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے اندر بہت ساری ہم نے وہ تبدیلیاں بھی دیکھیں، اور وہ صفائی کا انٹرنیشنلی اس کو بڑے بڑے جو مخالفین بھی تھے انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ پنجاب کے اندر ایز کمپیئر ٹو ہمارے دیگر کے پی کے ساتھ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو وہاں کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ جبکہ صاف ستھرا کے پی کے کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ 13 ارب روپے خرچ کر دیے گئے، مگر آپ نے دیکھا کہ مانسیرا روڈ پہ آپ چلے جائیں، میں گرد و نواح کی باتیں نہیں کرتا، مانسیرا روڈ پہ جگہ جگہ کچرے کے ڈمپنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں۔ جو ستھرا کے پی کے والے لوگ کچرا اٹھا کے لاتے ہیں وہ مین شارہ ریشم پہ پھینک دیتے ہیں۔ ایک تو اداروں کو ان کی طرف سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس کو بہتری لائی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، سردار صاحب میں آپ سے کوسچن کروں گا کہ ایبٹ آباد کے اندر جو نالوں پہ تجاوزات ہیں، جو شہر کے نالے چوک ہو رہے ہیں یا بارشی پانی جو ہے وہ شہر پہ آ رہا ہے اور شہر کے ٹریفک جیم ہوتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ یہ کس کی کوتاہی ہے، کس کی یہ نیگلیجنس ہے؟ ادارے موجود ہیں تو ادارے کیوں نہیں کام کر رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ قاری صاحب، آپ نے بہت اچھی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ اصل مسئلہ یہ بدقسمتی سے ایبٹ آباد واحد شہر تھا کہ یہاں کا سیوریج نظام اتنا جدید تھا کہ اگر ایک ہفتہ مسلسل بھی بارش رہتی تھی تو اس کے چوکوں میں پانی یا روڈوں پہ پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ گزشتہ کئی عرصے سے سرکاری زمینوں اور نجائز تجاوزات کی زر میں جتنے بھی نکاسی آپ کے نالہ جات تھے وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب مین شارہ ریشم جو ہے اس کے اوپر اتنی تھوڑی معمولی بارش بھی ہو تو اس کی وجہ سے پورا ایبٹ آباد جو ہے جل تھل کی صورتحال، یعنی گھنٹوں کے حساب سے ٹریفک بند رہتی ہے۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ نہ نالیاں صفائی کی جاتی ہیں، نہ نکاسی آپ کا مناسب بندوبست ہے۔ یہاں مختلف ادارے ہیں، ٹی ایم اے الگ ہے، کنٹونمنٹ بورڈ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی فرائض کوئی بندہ بھی پورے نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہ شارہ ریشم پہ اسپیشل کمپلیکس ہو گیا، آرمی برنال سکول ہے، آگے سرکاری آفس میں پانی دوش جاتے تھے، ایسے ادارے بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا حل کسی نے نہیں نکالا ہے۔ تو یہاں فنڈ تو منظور ہو جاتے ہیں لیکن ان کی طرف اس کو برابر اچھا سردار صاحب، ابھی رینی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، سامن آنے والا ہے۔ اب میں راستے میں اپنے آفس آ رہا تھا، شمال کے آفس، تو میں نے دیکھا کہ نالے گندگی سے شاپنگ بیگوں سے اٹے پڑے ہیں، اور جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، میں بالخصوص واسا، کینٹ بورڈ یا ٹی ایم اے ہے، تو ان کی توجہ اس جانب نہیں ہے۔ ہم ارباب اختیار سے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہیں گے کہ نالوں پہ ناجائز تجاوزات کن لوگوں نے کی ہیں، اور کیا ایریگیشن کے پاس ان نالوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں؟ کیا محکمہ مال کے پاس ان نالوں کے اوپر جن لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی ہیں، جو نالے کی ایکچوئل وڈتھ کیا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے، اور پھر جن لوگوں نے
یہاں پر وہ لوگ عام لوگ تو نہیں ہوتے, وہ تو بااثر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کی چیزوں پہ, روڈوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. ایک اچھا اقدام ٹی ایم اے اور مقامی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دیکھا گیا کہ انہوں نے امپائر روڈ اور عیدگاہ کو ریڑی بانوں سے پاک کر کے انہیں اڈے پہ شفٹ کر دیا, مگر اس کی وجہ سے ایک اور پرابلم بھی آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ٹریفک کا پرابلم بن رہا ہے. اب جس طرح یہ ٹی ایم اے ایک آپریشن کرتی ہے, فوٹو سیشن کرواتی ہے, اس کے ایک ہفتے بعد دوبارہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر سے وہ بازار سج جاتے ہیں, چاہے وہ بند کھو ہو, چاہے وہ عیدگاہ روڈ ہو, چاہے وہ جناح چوک ہو, چاہے وہ امپائر روڈ ہو. تو سردار صاحب آپ حکومت کے لیے یا اداروں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ شہر کے اندر جو بازاروں کے اندر جو نجائز تجاوزات ہیں اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قاری صاحب, یہ ٹی ایم اے کا کوئی شک نہیں ہے, ایک اچھا مثبت اقدام ہے کہ انہوں نے ریڑی بانوں کو ایک مخصوص جگہ الاٹ کی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہاں پاکستان ایبٹ آباد میں 190 کے قریب یا 192 کے قریب لائسنس جاری ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں ریڑی بانوں کی, تھڑا بانوں کی, تو وہ ہزاروں میں جاتی ہے. ہزاروں میں. تو اس کے لیے تو اتنا پورا شہر کو اگر آپ الاٹ کر دیں ان ریڑی بانوں کو تو پھر جا کر کہیں پورا ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس لائسنس ہے ان کو مناسب جگہ دی جائے. اس کے ہٹ کے اب ایک بندے کی دکان ہے, شاپ ہے, اس نے اپنے آگے اپنی اس پروونس میں ایک بندہ کھڑا کیا ہوا ہے جس سے وہ خود براہ راست مطلب ڈیل کر کے کرایہ بھی لیتا ہے, دن بھی لیتا ہے. تو اس سے جو ہے آج تو اگر ٹی ایم اے نے وہ تجاوزات ہٹائی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک ہفتے بعد 10 دن بعد پھر یہ شہر اسی طرح تجاوزات سے بھر جائیں گے. اس کے لیے پراپر ایک حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو مکمل سردار صاحب آپ کے بلدیاتی نمائندوں کا یہ کام تھا نا, یہ کام بیسیکلی بلدیاتی یہ نمائندوں کا تحصیل کام میئر کا کام تھا, یہ کام واسا کا کام ہے, یہ کام ٹی ایم اے کا کام ہے, یہ کام کنٹونمنٹ بورڈ کا کام ہے. تو وہ لوگ کیوں نہیں کام کر رہے؟ صاحب آپ اب بھی سروے کر لیں, موسٹلی جو لوگ وہ جو روڈوں پہ قابض ہیں نا وہ انہی لوگوں کے عائشہ بردار, ان لوگوں اپنے لوگ ہوتے ہیں. ایسے کوئی بندہ میں جا کر یا آپ جا کر روڈ پہ کوئی قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ سیاسی لوگوں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, منظور نظر لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے مطلب کہ ان کے 5-6 ٹکے ہوتے ہیں, ایک بھی ٹھیکا نہیں ہوتا, 5-6 ٹکے ہوتے ہیں, اور وہ خود بیٹھتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے آگے سے سب لیٹ کیے ہوتے ہیں, کرائے پہ دیے ہوتے ہیں, شام کو آتے ہیں اپنا صاحب. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کے علم میں ہوتی ہے یہ چیزیں؟ انتظامیہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن سیاسیوں کے علم میں ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے بندوں کو وہاں پہ جگہ الاٹ. صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلی تحصیل گورنمنٹ تھی جس میں تحصیل میئر اور نائب میئر نے عیدگاہ روڈ پہ وہ دڑبا ٹائپ کے کیبن سے بنا کے دیے تھے, وہ کم از کم 40 سے 50 ہزار روپیہ فی اس کیبن کا. تو وہ کیبن کدھر گئے؟ وہ لوگوں سے جو پیسے لیے گئے کیا لوگوں کو ریٹرن کیے گئے؟ جو ہی وہ لوگ اپنے اقتدار سے ہٹے تو باقی جب میں ڈپارٹمنٹ نے وہ سارے قبضے میں لے لیے, جو گزشتہ 2 دن پہلے انہوں نے سابقہ مالکان کو واپس کیا. وہ کم از کم 40 ہزار روپیہ فی کیبن کے حساب سے ان لوگوں نے وصول کیا تھا. اب مجھے نہیں پتا ہے وہ 40 ہزار کا تھا 10 ہزار کا تھا, لیکن ان سننے میں جو آیا ہے رپورٹ جو ہے وہ 40 ہزار روپیہ فی کیبن کے حساب سے اس وقت کے جو تحصیل نظامت کے لوگ تھے, ذمہ داران تھے, ان لوگوں نے لیا تھا. سردار صاحب ایک اور اسی سے منسلک ایک بات کہ ایبٹ آباد شہر کی جو انتظامیہ ہے وہ 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں آتی ہے اور آ کے کیا دیکھتی ہے کہ ریڑی والے نے ٹماٹر کس طرح لگائے ہوئے ہیں. بھائی آپ مارکیٹ میں منڈی میں جو پرائس لسٹ آپ دیتے ہیں کیا آپ نے کبھی چیک کیا کہ وہ پرائس لسٹ کنزیومر کے لیے نمایاں جگہ پہ آویزاں بھی ہے, اور کیا صارفین کو وہ چیزیں اشیاء خرد و نوشت جو گورنمنٹ ایک ریٹ لسٹ ایشو کرتی ہے, جو فوڈ کی ڈسٹرکٹ فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹی ہے, یا جو درجنوں ادارے ہیں, کیا وہ افزان صحت کے مطابق لوگوں کو اشیاء خرد و نوش جو کھلائی جا رہی ہیں یا جو دی جا رہی ہیں کیا وہ اس معیار کی ہوتی ہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر ادارے عملی طور پر عملی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایکچوئل ان مجرموں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے کہ جو ان ساری چیزوں کے بیسک محرکات کا ذریعہ ہو رہے ہوتے ہیں؟ قسمتی ہے کہ ابھی بجٹ آیا نہیں ہے, تو بجٹ کے کم از کم 2 مہینے پہلے جو ہے وہ چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں. اسپیشل سگریٹ ہو گئے, مشروبات ہو گئے, ان چیزوں کو شارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے مہنگا ہونا ہے. اب 2 مہینے سے جو ہے سگریٹ وہ کنٹرول ریٹ پہ دے رہے ہیں,
کہ یار یہ مہنگے ہوں گے جون میں. تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا نظام تو ہونا چاہیے. اس کے مختلف ادارے ہیں اور جو اسمگل ہو کر سگریٹ آ رہے ہیں ان کی بھرمار ہے, لیکن جو سگریٹ ٹیکس دے کے مطلب کہ پبلک بھی پیتی ہے لیتی ہے اور جو فروخت بھی ہوتے ہیں ان پہ پابندی ہے یا وہ ان کو شارٹ لسٹ کر دیا جاتا ہے. سردار صاحب یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ نوجوان نسل ذہنی فرسٹریشن کا شکار ہے اور وہ پھر ایسی چیزوں کے سہارے تلاش کر رہی ہے جو نہ صرف ان کی صحت کا ضیاع بھی ہو رہا ہے اور ان کے مال کا ضیاع بھی ہو رہا ہے. حکومت کو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, آپ سگریٹ کی بات کرتے ہیں, آپ اشیاء خورد و نوش کی جو ریٹ لسٹ دی ہوتی ہے, جو زندگی بچانے کی ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ بھی عوام کو مقرر کردہ نرخوں پہ دستیاب نہیں ہیں. اور اگر کوئی کمپلینٹ بھی کرتا ہے تو ادارے غیر فعال ہیں. آپ نے مختلف ایپس بنائے ہوئے ہیں کہ اپنی شکایات درج کرائیں, مگر رسپانڈ وہ نہیں کر رہے ہوتے. اداروں کی نیگلیجنس ہے, اداروں کی ملی بھگت کہہ لیں. تو یہ ان چیزوں کے لیے عوامی جو سیاسی قیادت ہوتی ہے ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. سردار صاحب یہ جی بی میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ساری سیاسی قیادت جو ہماری پاکستان کی ہیں, مختلف جماعتوں کی جو قیادتیں ہیں وہ ساری کی ساری جی بی میں ہیں. تو آپ جی بی کے الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کر سب جی بی کا الیکشن ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے جی بی اور وہ کشمیر میں ہمیشہ ماضی کو ہم مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ انہی کی حکومت بنی ہے. لیکن اس دفعہ بڑی اچھی کمپین چل رہی ہے. پیپل پارٹی بھی دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ عوام کی بڑی تعداد ہے. اسی طرح پی ٹی آئی بھی اپنے اس میں لگی ہوئی ہے. دیکھیں 2-3 دن کے بعد پولنگ ہے, اس میں دودھ اور دودھ پانی پانی سامنے ہو جائے گا. باقی دعوے تو سب کرتے ہیں, اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. جو عوام جس جماعت کو منتخب کریں اپنے مستقبل کے لیے, اپنے مستقبل کے حل کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے جس پارٹی کو ووٹ دیں اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہارنے والا جیتنے والے کی جیت کو تسلیم کرے اور جیتنے والا ہارنے والے کیا یہاں پہ فیئر اور فری الیکشن ہو رہے ہیں؟ سر دعوے تو دیکھیں حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن کمیشن آف جی بی وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بغیر مداخلت کے الیکشن کنٹیسٹ کروا رہے ہیں. تو اب ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں ہے جی نہیں, یہ اس طرح نہیں. یہ سیاسی جماعتوں کا جب رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ان کا رد عمل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں؟ قاری صاحب ہارنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, جیتنے والا کہتا ہے کہ فیئر ہوئے. جہاں تک سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ, سیاسی جماعتوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے تو وہ ملک میں جمہوریت کے لیے کیسے جدوجہد کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس وقت موجودہ دور میں کوئی بھی پارٹی وہ سیاسی جدوجہد اور جمہوریت کے لیے وہ اس پہ یقین نہیں رکھتی ہے. صرف پاور پالیٹکس ہے کہ اقتدار میں کیسے آنا ہے, سازشوں کے ذریعے آنا ہے. جو یہ سیاسی نظریاتی کارکن ہوتے ہیں, جو پارٹیوں کے نعرے مارتے ہیں, جو پارٹیوں کے بینرز لگاتے ہیں, تو ان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر جی وہ ان کا مستقبل جو ہے بالکل اس میں اندھیر ہے. آپ سے بڑا سیاسی کارکن کوئی بھی نہیں تھا. قاری صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں صرف استعمال کرتی ہیں, باقی ان کے اپنے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ آگے پروموٹ کرتے ہیں, جن کو ٹکٹ ملتے ہیں, خواہ سینٹ کا ہو, نیشنل اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو. اچھا یہ آج دن تک مجھے یہ بتائیں آپ سے پرانا پی ٹی آئی کا کون کارکن ہے, یا کل آپ اگر ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو کیا آپ کو پارٹی ٹکٹ دے گی؟ لیکن پارٹی تو اسی کو ٹکٹ دے گی کہ جس کے پاس وسائل ہوں گے. تو پھر اگر سرمایہ داروں کے ہی ان لوگوں نے نعرے لگانے ہیں تو پھر ہم اپنی نوجوان نسل کو کہیں گے کہ آپ ان کی سیاسی بھٹیوں کا ایندھن نہ بنیں. وہ تو آپ اپنی تعلیم کو توجہ دیں, آپ کوئی ہنر سیکھیں, آپ اپنے والدین کا سہارا بنیں. آپ اپنا ٹائم ان لوگوں پہ جتنا ضائع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک سیاسی کارکن دیکھیں. اب تو سیاسی کارکن بھی کہیں نظر نہیں آ رہے, اور مجھے تو سیاست کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ نرسریاں ہوتی ہیں, وہاں پہ کارکنوں کی تربیت کی جاتی ہے, ان کی رہنمائی کی جاتی ہے, ان کو سامنے لایا جاتا ہے, اور پھر جماعتیں اپنے منشور کی امپلیمنٹیشنز کے لیے کام کرتی ہیں. مگر یہاں پر تو ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. جیسا آپ نے خود فرمایا کہ یہاں پر جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے, یہاں موروثیت ہے, اور پھر ہر جماعت نے کوشش کی ہے کہ موروثی سیاست کو پروموٹ کرنے کی. اچھا یہاں پہ پی ٹی آئی نے کم از کم تو یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم موروثی سیاست کو
پنپنے نہیں دیں گے اور ماروثی سیاست نہیں کریں گے. ہم یہاں پر لا کی سپریمیسی کی بات کریں گے, ہم یہاں پر دور نظام تعلیم کو ختم کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 18ویں ترمیم کے بعد جو یہ یہاں کی صوبائی گورنمنٹ ہے, کیا یہ اپنے منشور کے مطابق ڈیلیور کر سکی ہے؟ نہیں, جہاں تک آپ کا سوال ہے مروثی سیاست کا, تو میں سمجھتا ہوں تو پی ٹی آئی نے تو دیگر جماعتوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس نے ان لوگوں کو لیا ہے اپنی پوری جماعت میں کہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے مروثی سیاست پہ ہی ان کا تکیہ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اپنے ہزار ڈویژن میں دیکھ لیں گے آپ کی جماعت پہ کون کون سے لوگ جو شامل ہیں. ان کے اگر کسی کا دادا تھا تو آج اس کا پوتا ہے پی ٹی آئی میں, اگر اس کا دادا نون میں تھا, لیکن ہیں وہ مروثی سیاست والے لوگ. نئے لوگ انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنے کیڈر سے یا اپنی مطلب کہ پلیٹ فارم سے کوئی ایسا بندہ تیار نہیں کیا, سوائے اکا یا دکا, مطلب ایک یا دو بندے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نئے ہیں. سردار صاحب, باقی تو سب پرانے لوگ ہیں. جماعتوں کی کوئی قیادت ایسی بھی تو نظر نہیں آتی نا جو میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے اپنی جماعتوں کو ڈیفائن کرے یا اپنی جماعتوں کے پروگرام کے ان کے منشور کے مطابق بات کرے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جماعتوں کے اندر جو سیاسی ماحول ہے یا جو جماعتوں کی تنظیمیں ہیں, جو تنظیمیں بنائی جاتی تھیں, مدر ونگ ہوتی ہے, یوتھ ونگ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس ونگ ہوتی ہے, لائرز ونگ ہوتی ہے, لیبر ونگ ہوتی ہے, خواتین ونگ ہوتی ہے, اس طرح کیا آپ کسی بھی جماعت کے اندر وہ تنظیمیں دیکھ رہے ہیں یا پھر وہ چاچے مامے کے اپنے اپنوں کو نوازنے کی باتیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں قاری صاحب تنظیمیں تو شاید موجود ہوں گی, لیکن ان کا وہ کردار نہیں ہے. اب جس طرح آپ نے بولا پارٹی میں ایک مدر ونگ ہوتی ہے, اس کے بعد دیگر جو اس کے ونگ ہوتے ہیں, یوتھ ونگ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ ونگ ہوتی ہے, لائر ونگ ہوتی ہے, لیکن وہ تنظیمیں کاغذوں میں موجود ہیں, لیکن وہ صرف اپنے منظور نظر لوگوں کو وہ انہوں نے عہدے دے کر بٹھا دیا ہے. باقی ان کا فنکشن تو ہم نے کوئی کہیں نہیں دیکھا ہے کہ یہ وہ کوئی لیبر کے لیے کام کر رہا ہو یا اسٹوڈنٹ والا اسٹوڈنٹ کے لیے کر رہا ہو, یوتھ والا یوتھ کے لیے کوئی پروگرام کر رہا ہے. اصل اس طرح نہیں ہے. قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بس پارٹیوں نے پالیٹکس جو کرنی ہے وہ صرف پاور پالیٹکس کرنی ہے. جماعت کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں آج کون سی جماعت ہے آپ کی یہاں پی ٹی آئی کی 15 دن سے تیسرا ٹینیور جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی اپوزیشن جماعتیں آج دن تک انہوں نے عوام کے مسائل کے لیے کبھی آ کر بات کی ہے کہ یہ پارٹی اتنے عرصے سے اقتدار میں ہے تو اس نے یہ کام یہ مسائل حل نہیں کیے. اپوزیشن باتیں کر رہی ہے نا, کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کدھر کر رہی ہے سر؟ اسمبلی کے فلور پہ تقریریں اسمبلی کے فلور پہ تو ہوتی ہیں, بس ادھر ہی جو کرتے ہیں, باقی اس کسی پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی نے تو دیکھے نا جو مشہور ہے جلسے جلوس یہ دھرنوں کے لیے, تو پی ٹی آئی بھی تو اپنے قائد کے لیے مسلسل 3 سالوں سے جو جدوجہد کر رہی ہے, خاص ایجنڈے کے تحت. تو کیا پی ٹی آئی لوگوں نے عمران خان کے نام پہ اس کو آپ عوام کا بات نام تو نہیں دے سکتے کہ وہ عوام کے حق کے لیے بات کر رہے ہیں نا. اگر اسمبلی میں پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے نا کہ ہمیں ووٹ لوگوں نے عمران خان کے لیے دیے ہیں, ہم عمران خان کی بات کریں گے. اگر انہوں نے دیے تو پھر یہ تو عوام تک ہے نا کہ انہوں نے اس کو ووٹ کس حساب سے دیا. پھر عوام کو شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ ان کو اپنے مسائل. عوام تو نہیں کر رہی, ان کے پی ٹی آئی کے کارکن تو نہیں کر رہے, یہ تو عام لوگ آپ جیسے ہم جیسے لوگ بات کر رہے ہیں نا. جس راستے سے ہم گزر کے آ رہے ہیں, کیا اسمال انڈسٹری کا روڈ کسی کو نہیں نظر آیا؟ کیا ایبٹ آباد شارہ ریشم کے کھڑے نظر نہیں آ رہے؟ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یہ دونوں کی کارکردگی پہ سوال ہے نا. اگر نہیں کر رہے تو اس کے قصوروار کون ہے؟ کیا قصوروار عوام نہیں ہے کہ جو ایسے نمائندوں کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے؟ عوام کا بھی بہت بڑا کردار ہے قاری صاحب. ہمیشہ عوام کو چاہیے کہ جب اپنے الیکشن کا ٹائم آئے تو ایسے امیدواروں کو ووٹ دیں کہ جو ان کے مسائل کی بات کرے, جس کے منشور میں عوام کے مسائل ہوں, شامل ہوں. اب یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جو حل نہیں کر رہے ہیں ان پہ کوئی وہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے. ان پہ بوجھ تو نہیں ہے نا, بس نہیں ہے تو پھر دیکھیں نا وہ تو اس چیز کو بوجھ نہیں لیتے. خیر مہنگائی آپ نے دیکھا ہوگا مہالیہ ہوتی ہے, بے روزگاری ہوتی ہے یا اور کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو پھر عوام پھر یہ کلیم تو نہیں کر سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے. وہ جب انہوں نے وہ خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیے ہیں تو پھر وہ تو رہائی کے لیے تو لگے ہوئے ہیں. اچھا سردار صاحب, بجٹ آ رہا ہے, اب وفاقی بجٹ مؤخر ہوا ہے, تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایم کے او ایم بجٹ پہ ووٹ نہیں کرے گی. ایم کے او ایم کے اپنے مطالبے ہیں سر جی. یہ بجٹ ایک ایسا, یہ بھی ایک ٹیکٹ ہے, جب آپ کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں تو جب آپ کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اپنے ووٹ کو آپ
کارآمد بنانے کے لیے اپنے مسائل کو سامنے لے آتے ہیں. جس طرح پیپل پارٹی ہے وہ اپنے مسائل لائے گی. ظاہر ہے وہ بھی حکومت کی اتحادی ہے نا. بجٹ پاس کرانے میں اس کا بھی ماضی میں 2 بجٹ اس نے پاس کروائے ہیں, ان کے ووٹ تھے. اس دفعہ تیسری دفعہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا سٹانس ہے. کیا وہ ان کا کوئی نیا مطالبہ سامنے آتا ہے, یا حکومت کوئی ایسی چیز بجٹ میں لاتی ہے جو پیپل پارٹی کو سمجھتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ ساری جماعتیں تو ایسی نہیں ہیں کہ جو مطلب کہ ایز اٹ از جیسے بھی بجٹ آئے اس کو منظور کر لیں گے نا. اس میں تو عوام کے ساتھ مطلب کہ عوام کے حقوق کی بات ہے. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس میں نئے ٹیکسز شامل ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساری جماعتیں اپنے دیکھیں گے اپنے منشور کے مطابق. اگر جس بندے نے پارٹی نے مطلب کہ اس بجٹ کو پاس کرانے میں رول ہوگا, تو اگر اچھا بجٹ ہوگا تو وہ کلیم کریں کہ ہم اس میں ہمارا کردار ہے. اچھا, پیپلز پارٹی بھی تو گورنمنٹ کی اتحادی جماعت ہے اور اقتدار کے مزے تو یہ بھی لے رہے ہیں. بالکل لے رہے ہیں, ظاہر ہے. تو ایک طرف آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, ایک طرف آپ کی شاہانہ اخراجات ہیں, آپ کے للے تللے ہیں, آپ کی عیاشیاں ہیں. تو آپ لوگوں پہ ٹیکسوں کا جو بوجھ لادے جا رہے ہیں, بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر رہے ہیں, پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, لیوی چارج کے نام پہ آپ لوگوں پہ جو ڈاکے ڈال رہے ہیں, تو کیا ان کو اپنے اخراجات کم نہیں کرنے چاہیے کہ یہ سارے کا سارا بوجھ ٹیکسوں کی صورت میں عوام کی طرف منتقل کر دیتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی بڑی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے شانہ اخراجات جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں؟ قاری صاحب, ایک تو ارکان پارلیمنٹ ہیں, اس کے علاوہ آپ سرکاری ملازمین کو دیکھ لیں. آلریڈی جو ہمارا سیٹ اپ ہے, جو نظام ہے ہمارا, جو اس کے اندر ایسے خلا موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے مطلب کہ اخراجات میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے. سردار صاحب, آپ کے پاس 86,000 سرکاری گاڑیاں ہیں, تو پھر آپ مجھے تو بتائیں ان کہ گاڑیوں کے اوپر جو پیٹرول لاکھوں ہوتی ہے, کروڑوں لیٹر جو آپ ڈیزل گورنمنٹ لگتا کے ہے, خزانے سے مفت انجوائے کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کے دفاتر کے بجلی کے بل سرکار دیتی ہے, گیس کے بل دیتی ہے, چاہے گرمی ہو یا نہ ان کے اے سی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے وہ ایک ٹماٹر کا ریٹ چیک کرنے کے لیے وہاں پہ 2-2 کروڑ کی گاڑیاں لے کے آتے ہیں. یہ سارا بوجھ عوام سے ہی نکالا جاتا ہے نا. یہ جو مہنگائی ہوتی ہے, جو آئے روز پیٹرول میں لیوی کا اضافہ کیا جاتا ہے, تو یہ اخراجات سارے انہی چیزوں سے پورے کیے جاتے ہیں نا قاری صاحب. ناظرین, آپ نے ہماری باتیں سنی سردار صاحب کی. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومتوں کا مطمع نظر ایک عام آدمی ہونا چاہیے. یہ بڑے بڑے بھاشن دینا, ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے لیکچر دینا اور ٹھنڈے ایوانوں میں کھڑے ہو کے بڑی دھواں دھار تقریریں کرنا, کیا آج تک 74-75 سال کی ہسٹری میں کسی حکمران نے کوئی ایسا بجٹ دیا جس میں غریب کا چولہا بجھ رہا ہے, اس کے بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہیں, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دلواؤں گا؟ تو کیا ہمارے حکمران جو ہماری ووٹوں سے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں, ان کا کام ہے ہمارے عام آدمی کے متعلق سوچنا, جو کہ وہ نہیں سوچ رہے؟ تو ہم آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین آپ سے بھی کہیں گے کہ جو آپ کا نہیں سوچتے تو آپ ان کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ جو لوگ آپ کی ووٹیں لے کے آپ کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات نہیں اٹھاتے اور وہ محکموں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے, تو پھر ایسے لوگوں کے متعلق ایک شعر آپ کی نظر کروں گا اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام سے اجازت چاہیں گے. نگہباں بن کے جو خود ہی چمن کی آبرو لوٹے, چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.